الرحیم۔ گفتگو چل رہی ہے خبر رسول کی۔ خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہوتا ہے۔ استدلال کا معنی بھی آپ سمجھ گئے، دلیل کا معنی بھی سمجھ گئے۔ ہوتا تو علم استدلالی ہے، لیکن یہ علم بدیہی کے مشابہ ہے۔ کس کے مشابہ ہے؟ سمجھ گئے؟ یعنی جس طرح علم بدیہی میں یقین کامل ہوتا ہے، اعتقاد جازم ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح خبر رسول میں بھی یقین کامل ہوتا ہے۔ دیکھو، والعلم الثابت بہ، اے بے خبر الرسول، یداہی ایشابہ العلم الثابت بالضرورت، وہ علم جو خبر رسول سے ثابت ہوتا ہے مشابہ ہے اس علم کے جو ثابت ہوتا ہے بداہتاً، کل محسوسات، جیسے محسوسات کا علم نا، دیکھ کر، سونگ کر، سن کر جو علم ہوتا ہے وہ جس طرح یقینی ہوتا ہے اسی طرح یہ۔ والبدیہیات، بدیہیات اور متواترات، انہی طرح یہ یقینی ہوتا ہے، تو انہی کے مشابہ ہیں کس معاملے میں؟ فی التیقن، یقینی ہونے میں۔ یعنی خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس علم کے مشابہ ہے جو علم بداہتاً ثابت ہوتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ فی التیقن، یقینی ہونے کے معاملے میں۔ یقینی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی نقیض کا احتمال باقی نہ ہو۔ جیسے ابھی دن ہے، اس وقت رات کا احتمال کہ ہے رات کا احتمال، ہاں اسی طرح اے عدم احتمال النقیض، یعنی نقیض کے احتمال نہ رکھنے۔ والثبات، اور مشابہ ہیں ثبات میں۔ ثبات کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ثبات کہتے ہیں اس یقینی علم کو کہ اگر کوئی شک میں ڈالنا بھی چاہے تو آپ کا یقین زائل نہ ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یقین اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شک میں ڈالا تو فوراً شک میں پڑ گیا۔ عام طور پر اس وقت جو ہمارے علماء ہیں، عموماً کہہ رہا ہوں، کلیاتاً نہیں لیکن اکثری اعتبار سے یہی ہے کہ ان کا جو علم ہے وہ ایسے ہی ہے، تشکیک مشکک سے وہ یقین جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بہت سارے طلبہ سوال کا جواب دیں گے اور دوبارہ کل صحیح بتاؤ، وہی ہے تو فوراً پھر ہاں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے نا غلط ہے، ڈگمگا آ جاتا ہے، اس کا یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا تو خبر رسول سے جو علم ثابت ہوگا بالکل بدیہیات کی طرح ہے، تیقن میں بھی یعنی احتمال نقیض نہ رکھنے میں بھی، اور تشکیک مشکک سے اس یقین کے زائل نہ ہونے میں بھی۔ تشکیک مشکک کا تو شک ڈالنے والا، یعنی شک ڈالنے والے کے شک ڈالنے سے بھی وہ یقین زائل نہیں ہوگا، جس طرح بدیہیات میں ایسا ہوتا ہے۔ سورج دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی شک میں ڈالے کہ یہ سورج ہی ہے کہ چاند ہے، چاند تو نہیں ہے، صحیح سے کہو، تو آپ شک میں پڑیں گے؟ آپ کا یقین ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو جس طرح اس کے یقین میں تشکیک مشکک سے کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوتا ہے، کہ ٹھیک اسی طرح خبر رسول سے جو علم حاصل ہوگا اس میں بھی، اس یقین میں بھی کوئی تزلزل نہیں پیدا۔ پکا مومن ہوگا تو یہی کہے گا ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ دیکھ، والثبات، اے عدم احتمال الزوال بے تشکیک المشکک، اور تشکیک مشکک سے زوال کا احتمال نہ رکھنے کے معاملے میں، یہ ہے ثبات۔ اوکے، تو فہو علم بمعنى الاعتقاد المطابق الجازم الثابت، تو یہ خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم کس معنی کر ہے؟ کہ اس اعتقاد کے معنی میں جو واقعی کے مطابق ہو، جو یقینی ہو اور ثابت ہو۔ سمجھ گئے؟ وَإِلَّا، اگر اعتقاد نہ ہو تو پھر وہ جہالت ہے۔ سمجھ گئے؟ اور اگر واقعی کے مطابق نہ ہو، کیا کہتے ہیں، تو وہ جہالت ہے۔ اور اگر
جازم نہ ہو تو پھر زن ہے وہ، تو زن کو متکلم علم نہیں مانتے ہیں، اور اگر ثابت نہ ہو تو پھر وہ تقلید ہے، سمجھ گئے؟ تو خبر رسول سے جو علم ہوتا ہے وہ بالکل وہ اعتقاد ہوتا ہے جو واقع کے مطابق اور یقینی اور ثابت ہوتا ہے۔ اب سنو، آگے کر رہے ہیں سوال کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خبر رسول سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بالکل یقینی ہے، جس میں نقیض کا احتمال نہیں، تشکیک مشکک سے یقین زائل ہو جائے یہ بھی احتمال نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کا یقینی علم خبر رسول سے جو ہوتا ہے ہر خبر رسول سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف خبر رسول میں جو متواتر ہیں اس سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ متواتر سے۔ تو اس طرح کا تیقن خبر رسول میں صرف اس خبر رسول سے ہوتا ہے جو خبر رسول متواتر ہو۔ تو متواتر کا بیان تو پہلے کر چکے ہیں، متواتر کا بیان تو اس کو الگ سے کیوں گننا ہے آپ؟ پھر اس کو الگ سے کیوں گنا رہے ہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا؟ اس طرح کا یقین تو خالی خبر رسول میں اس خبر رسول سے ہوگا جو خبر رسول متواتر ہے، تو متواتر کا بیان تو پہلے ہو گیا ہے، تو الگ سے اس کو کاہے کو ذکر کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے سوال۔ دیکھ، فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے هذا انما یکون فی المتواتر فقط، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یقینی ایسا ہوگا خبر رسول کا علم جو احتمال نقیض بھی نہیں رکھے گا اور تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے اس کا بھی احتمال نہیں رہے گا، یہ تو خالی متواتر میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ ہاں، تو فَيَرْجِعُ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، تو وہی قسم اول کی طرف نہ جائے گا۔ تو خبر کی ایک ہی قسم ہوئی، دو کیوں کر دیا آپ نے، خبر متواتر اور خبر رسول؟ سمجھ گیا سوال؟ جواب یہ ہے کہ دیکھو بھائی، یہ بات غلط ہے کہ خالی خبر رسول میں جو خبر متواتر ہیں اسی سے یقین ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ خبر رسول میں سے ہر اس خبر سے علم یقینی ہوتا ہے جس کے متعلق کنفرم معلوم ہے کہ یہ رسول اللہ کی خبر ہے، جس کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ کی خبر ہے، ہر اس خبر سے جو علم ہوگا یقینی ہوگا۔ اور خبر رسول جس کنفرم طور پر معلوم ہونا کہ یہ خبر رسول، تو اس کے لیے خالی متواتر والا راستہ نہیں ہے، سن رہے دھیان سے؟ علم یقینی خالی خبر رسول میں متواتر سے نہیں ہوتا، ہر اس خبر رسول سے ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ کنفرم معلوم ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کی خبر ہے، اور رسول اللہ کی خبر ہونے کا کنفرم علم صرف اس کا راستہ تواتر والا نہیں ہے، دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا براہ راست زبان اقدس سے سماعت کی انہوں نے اور اکیلا تھا وہ، مان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور اس وقت صرف ایک صحابی موجود ہو، تو کیا اس صحابی کو وہ علم یقینی نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ جھٹلائے گا اس کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو متواتر تو نہیں ہوئی وہ، کہ متواتر ہوئی؟ متواتر تو نہیں ہوئی نا، لیکن دیکھو وہ صحابی رسول اللہ سے ڈائریکٹ سماعت کر رہے ہیں تو ان کو یہ کنفرم ہے نا کہ رسول اللہ کی خبر، جب رسول اللہ بتا رہے ہیں تو آپ کی حدیث ہونا کنفرم ہو گیا، اور جب حدیث ہونا کنفرم ہو گیا تو اب اس صحابی کے لیے اس کا علم بھی یقینی ہو گیا، تو کہاں تواتر ہے؟ وہاں تواتر ضروری نہیں ہے، خبر رسول سے علم یقینی حاصل ہونے کے لیے تواتر ضروری نہیں ہے، صرف یہ ضروری ہے کہ وہ خبر رسول ہو۔ کیا ہو؟ وہ خبر رسول ہو، بس یہ کنفرم ہونا ہے۔ اگر خبر رسول ہے تو وہ مفید علم یقینی ہے، خواہ متواتر ہو یا نہ ہو، یہ مراد ہے۔ اگر قلنا ہم جواب دیں گے الکلام، ہماری گفتگو فیما اس خبر رسول میں ہے کہ علماء جس کے بارے میں معلوم ہو کہ انہو خبر رسول، کہ وہ خبر رسول ہے جس کے بارے میں معلوم ہو، خواہ ڈائریکٹ سرکار سے سنا گئی خبر ہو، اس طرح سے معلوم ہوا کہ یہ خبر رسول ہے،
یا تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچی یا اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ خبر رسول ہے، یا کسی بھی طریقے سے یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ خبر رسول ہے، تو اس خبر رسول سے جو علم ہوگا یقینی ہوگا، اس میں خالی تواتر کی قید لگانا صحیح نہیں ہے۔ تو ہماری گفتگو اس خبر رسول میں ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ خبر رسول ہے، سمع من فیہ، رسول اللہ کی زبان اقدس سے سماعت کی گئی ہو، اور تواتر عنہ ذالک، یا وہ خبر رسول اللہ سے بطور تواتر ہم تک پہنچی ہو، اور بغیر ذالک ان امکنا، یا اس کے علاوہ جو بھی ممکنہ صورت ہے جسے الہام کے ذریعے معلوم ہوا ہو، کس کے ذریعے؟ ہاں، تو سب کے ذریعے یقین ہوگا، لیکن اس لیے تواتر کی قید لگانا آپ کی صحیح نہیں۔ خبر واحد سے جو یقین نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ خبر واحد جو ہے دلیل ظنی بتا رہا نا، نور المراد بتایا گیا تھا نا، خبر واحد جو ہے اس سے علم یقینی نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں یہی کنفرم نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی خبر ہے، یہی کنفرم نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی خبر ہے، اس لیے خبر واحد سے علم یقینی حاصل نہیں ہوتا، لیکن جب کنفرم ہو جائے کہ یہ رسول اللہ ہی کی خبر ہے تب تو علم یقینی ہوگا، سمجھ گئے؟ مگر اب اما خبر الواحد، اور رہی خبر واحد تو مفید علم نہیں ہے، کہ فإنما لم يفید العلم، وہ علم کا افادہ نہیں کرتی ہے، لعروض الشبہۃ فی کونی خبر رسول، خبر رسول ہونے ہی میں شبہ ہونے کی وجہ سے، خبر رسول ہونے میں شبہ ہونے کی وجہ سے، اگر خبر رسول ہونے میں شبہ نہ رہے، یقین ہو جائے کہ رسول اللہ کی خبر ہے، تو وہ بھی مفید علم ہوگا، سمجھ میں آئی؟ ہاں، اب سنو سوال، ٹھیک ہے بھائی، خبر رسول جب یقینی ہو جائے کہ یہ خبر رسول ہے تو وہ مفید علم ہے، اور مفید علم یقینی ہے، لیکن اس علم کو کیا کہا؟ استدلالی ہے، کیا کہا؟ تو کہا پھر استدلالی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ بدیہی ہونا چاہیے نا، کیا ہونا چاہیے؟ جب رسول اللہ کی خبر بطور تواتر ہم تک پہنچے گی، یا ڈائریکٹ رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنیں گے، تو اس کا رسول اللہ کی خبر ہونا یہ بات تو بدیہی ہوگی نا، پھر اس کو استدلالی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس کو استدلالی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ خبر رسول سے جو علم ہوگا وہ علم استدلالی ہوگا؟ بدی کہو اس کو؟ یہ ہے سوال، سمجھے سوال کو؟ دیکھ، فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے، فَإِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا، جب رسول اللہ کی خبر متواتر ہو، او مسموعا من فی رسول اللہ، یا رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنی گئی ہو، تو کان العلم الحاصل به ضروریاً، تو اس سے جو علم حاصل ہوگا وہ بدیہی ہوگا، پھر آپ استدلالی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کما ہوا حکم سائر المتواترات والحسیات، جیسا کہ یہی حکم ہے تمام متواتر اور حسیات کا، لا استدلالی، استدلالی نہیں ہوگا، اور آپ استدلالی کہہ رہے ہو۔ تو جواب سنو، تو دیکھو دو چیزیں ہیں یہاں، آپ سمجھے نہیں، یہاں دو چیز ہے، جس استدلالی جس کو کہا گیا وہ الگ ہے، اور جو بدیہی ہوگا وہ الگ ہے۔ مثلا ایک خبر بطور تواتر آئی، کیا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جب کسی چیز کے بارے میں آپ دعویٰ کریں گے کہ یہ چیز آپ کی ہے، یا یہ دعویٰ کریں گے کہ فلاں صاحب نے قتل کیا ہے یا فلاں صاحب نے چوری کیا ہے، تو جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ لائے گا۔ فرمایا البینۃ علی المدعی، گواہ دعویٰ کرنے والے پر ہے، اور گواہ نہ لا پائے قسم، تو قسم کون کھائے گا؟ یہ دعویٰ کرنے والا نہیں، والیمین علی من انکر، جب گواہ نہ لا پائے تو جو انکار کر رہا ہے قسم اس کے کھاتے میں ہے، قسم وہ اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ مان لو یہ حدیث بطور تواتر آئی، کیا آئی؟ تو اس میں یہ بات بدیہی ہوگی کہ یہ حدیث رسول اللہ کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بطور تواتر ہم تک پہنچی، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جو یہ علم حاصل ہوا کہ یہ حدیث شریف ہے، تو یہ بدیہی ہے، کیا ہے؟ لیکن اس حدیث سے جو ایک مسئلہ ثابت ہوا، کیا مسئلہ؟ کہ گواہ پیش کرے گا دعویٰ کرنے والا، قسم کھائے گا انکار کرنے والا، یہ جو مسئلہ ثابت ہوا،
یہ بدی تھوڑا ہے، یہ بدی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کا یہ کہنا جو خبر بطور تواتر آئے گی تو اس سے جو علم ہوگا بدی ہوگا، اس کا علم بدی نہیں ہوگا، یعنی اس سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ بدی نہیں ہوگا، وہ حدیث بدی ہوگی، وہ حدیث یعنی اس کا حدیث ہونا بدی ہوگا، اس کا خبر رسول ہونا بدی ہوگا، لیکن اس خبر رسول سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ تھوڑا بدی ہوگا۔ تب تو ہر ایرے گہرے جو حدیث پڑھے اور مسئلہ نکالتے چلے جائے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ اگر ایسا ہوتا، امام اعظم کے استاذ ہیں حضرت امام اعمش، ان سے کتنے مسائل پوچھے گئے، جواب ہی نہیں دے پائے، اور پھر امام اعظم سے انہوں نے پوچھا تو سارے مسئلے کے جواب امام اعظم دے دیے۔ تو پوچھا یہ مسئلہ کہاں سے تم بیان کر رہے ہو؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو حدیثیں آپ نے پڑھائی تھی انہی حدیثوں سے، جو حدیثیں آپ نے انہی حدیثوں سے، یعنی وہ حدیث استاذ پڑھائے، ان حدیثوں سے استاذ کو وہ مسئلہ سمجھ میں اور شاگرد کو سمجھ میں آ گیا، شاگرد کو تو وہ جو استاذ پڑھائے تو وہ حدیث نا، تو ان کا حدیث ہونا بدی ہوگا نا، کہ وہ مسئلہ بھی بدی ہو گیا۔ اگر وہ مسئلہ بدی ہوتا تو پھر امام اعمش کیوں نہیں بتا پائے؟ امام اعمش سمجھ میں آئی؟ تو متواتر ہونے سے یہ بات بدی ہوگی کہ وہ حدیث ہے، اس کا حدیث ہونا بدی ہوگا، مگر حدیث سے جو مسئلہ نکلے گا وہ مسئلہ بدی نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو استدلالی کہا گیا ہے اس حدیث کو نہیں کہا گیا ہے، اس حدیث سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس کو استدلالی کہا گیا، سمجھ گیا؟ دیکھو کہاں قلنا، ہم جواب دیں گے العلم الضروری فی المتواتر هو العلم بکونی خبر رسول، متواتر میں جو علم ضروری ہوتا ہے نا وہ اس حدیث کے خبر رسول ہونے کا جو علم ہے وہ ہوتا ہے، لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الاخبار به، اس لیے کہ یہ وہ معنی ہے جس کے بارے میں متواتر خبریں آئی ہے، سمجھ گیا؟ اس کو رہنا تو لمبا ہے، یہ کل پڑھنا ہے اس کو پھر۔